بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں رزق کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ دیتا ہے۔ ہمیں ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، اللہ اس کو حل کرتا ہے۔ میں اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں ان الفاظ میں ہم نے حقیقتاً اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حاجتوں کو اللہ کی ذات پورا کرتی ہے، مشکلات وہی ٹالتی ہے اور دکھوں کو وہی دور کرتا ہے، ضرورتوں کو وہی پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جہان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کی حاجت، کسی کی ضرورت پورا کر سکے، رزق عطا کرے، پریشانیاں دور کر سکے۔ سب کچھ اس ایک اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب اس اللہ کے قبضے میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم فرمایا، وقال ربکم، تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے، ادعونی استجب لکم، وعدہ کرتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ عجیب عبادت ہے۔ اس دعا والی عبادت میں ایسی خصوصیات اللہ نے رکھی ہیں جو دوسری عبادات میں نہیں رکھی۔ نماز آدمی پڑھتا ہے، اگر دنیا کے لیے پڑھے گا تو وہ دعا رد ہے، وہ نماز رد ہے۔ روزہ دنیا کے لیے رکھے گا، رد ہے۔ اور حج اگر دنیا کے لیے کرے گا تو وہ رد ہے۔ اور دعا ایک ایسی عبادت ہے، دنیا کے لیے دعا کرتا ہے، دعا قبول ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور تمام عبادات کا مغز قرار دیا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے۔ اس لیے کہ تمام عبادات میں انسان کا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور کبھی ریاکاری کا خدشہ ہوتا ہے اور کبھی اس میں کوتاہی کی وجہ سے عمل کم ہو جاتا ہے۔ لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے، جب آدمی مانگ رہا ہے، ایک آدمی پر حالات آئے ہوئے ہیں اور مشکلات میں ہے، اس کا دماغ موف ہو رہا ہے، پریشانیوں نے اس کو ایسا گھیر رکھا، اس کو کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا نکلنے کا۔ ایسی صورت میں جب آدمی اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے بیٹھ کے، تو اس وقت اس کے سامنے سب دروازے بند ہوتے ہیں، ایک اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ وہ براہ راست اللہ کو سنا رہا ہوتا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ سے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے۔ اور عبادت میں مقصود اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جتنا توجہ انسان کو دعا میں حاصل ہوتی ہے دوسری عبادات میں نہیں حاصل ہوتی۔ اس لیے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ہمیں متوجہ فرمایا ہے دعا کی طرف۔ انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ کب؟ جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور بظاہر کوئی سہارا نظر نہیں آتا تھا، اور دعا کی، یا اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرے بعد میری اس نیکی اور نیک اعمال کا وارث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قرآن مجید میں عجیب انداز میں ذکر فرمایا کہ زکریا نے ہمیں بلایا، ہمیں پکارا، آہستہ آہستہ دل میں، اندر اندر ہمیں پکارا۔ اور اندر اندر پکارنا تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ کو جو دعا پسند ہے وہ یہ ہے جس میں آہوزاری ہو، گڑ گڑانا ہو اور آہستہ آہستہ اللہ سے مانگے، یعنی ایسی دعا مانگے جس میں دوسرے کا اس میں کسی قسم کا کوئی دخل نہ ہو۔ اب دعا جب آدمی آواز سے مانگ رہا ہوتا ہے تو اس وقت دوسروں کو شامل کر رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی دعا سنا رہا ہوتا ہے، لیکن جب آہستہ مانگتا ہے یہ بات بھی اس میں نہیں ہوتی۔ اگرچہ آواز سے دعا کرنا بھی اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن جو آہستہ دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔
کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے پر حالات بھیجتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ہم حالات بھیجتے ہیں۔ حالات کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ لعلہم یتضرعون، حالات اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ یہ ہمارے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں۔ تو بندے کا اللہ کے سامنے رونا انتہائی محبوب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ حالات بھیجتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو دعا انتہائی محبوب ہے، اور رمضان کی ان گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ایک روایت میں ہے جو پہلے میں نے سنائی، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس میں تو یہ الفاظ ہیں کہ روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں جو بھی دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ اس وجہ سے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ لوگوں سے مانگنا ہمیں آتا ہے لیکن اللہ سے مانگنا ہمیں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ہمیں جو چیزیں ہمارے لیے رکاوٹ ہیں ان میں 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط یقین نہیں ہوتا، ہمیں زیادہ یقین اعتماد اسباب پر ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا۔ اگر آدمی یقین کے ساتھ مانگے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان والے کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ 3 صورتوں میں سے کوئی صورت اس کو عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیں، اس بات پر ہمارا یقین ہے کہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، سارے محتاج ہیں۔ اس بات پر ہمارا یقین ہے، اور اس بات پر بھی ہمارا یقین ہے کائنات کی ساری مائیں جمع ہو جائیں اور ان کی جتنی محبت کسی ایک بیٹے کے ساتھ ہو، اللہ کو بندے سے اس سے زیادہ پیار ہے، اس بات پر بھی ہمارا یقین ہے۔ اور تیسری بات، اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے سارے حالات کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری طرح جانتا ہے، ہمارے مستقبل کو پوری طرح جانتا ہے۔ اس وجہ سے جب آدمی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ 3 صورتوں میں سے ایک صورت، یہ مشہور روایت ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتے ہیں، یا تو بعین ہی وہی چیز اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، جلدی دیں یا دیر سے۔ کبھی اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتا ہے لیکن بڑی مشکل سے بندہ ہاتھ آیا، کبھی بھی اس نے اللہ سے نہیں مانگا، آج جو اس پر حال آیا ہے اب یہ اللہ سے مانگ رہا ہے، یہ گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اور اللہ کو اس کا رونا بڑا پسند آیا۔ تو رونا جب پسند آیا تو آپ نے دیکھا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بچے کا رونا زیادہ پسند ہوتا ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، رلاتے ہیں اس کو۔ تو بندے کا کیونکہ اللہ کو آہوزاری کرنا بہت پسند ہے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ کے علم میں ہے، وہ سب جانتا ہے کہ اس حد تک اس کی ضرورت میں گنجائش ہے، اس حد تک یہ 1 ہفتے تک جا سکتا ہے، 1 مہینے تک جا سکتا ہے۔ اللہ اس کی دعا کو روک کے رکھتا ہے۔ وہ ایسے سمجھتے ہیں آج ہی میرے اوپر پہاڑ گرے گا، اگر یہ دعا قبول نہ ہوئی تو آج میں مر گیا، میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اس کے لیے راستہ ہے، اور اس کا اتنا آہوزاری کرنا اللہ کو بڑا پسند ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مؤخر کرتا ہے کہ اب بھی روئے، ظہر کو بھی روئے، شام کو بھی روئے، رات کو بھی روئے، صبح اٹھ کر روئے۔ تو مسلسل جب بندہ روتا ہے اللہ کو، اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہوتا ہے اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی دعا میں تاخیر کرتا ہے، لیکن دعا بعین ہی وہی قبول کرتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو کچھ مانگ رہا ہے اللہ جانتا ہے کہ اس کے حق میں وہ مفید نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا متبادل اس کو عطا کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے ثعلبہ نامی ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرو، میں بہت غریب ہوں، مجھے 2-4 بکریاں مل جائیں، اللہ میرے لیے بکریوں کا انتظام کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی پر صبر کر،
جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے۔ دوسرے دن آیا کہ میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے 2-3 بکریاں دے دے، میرا گزارا ہو جائے، میرا صبر نہیں ہو رہا، میں بڑا تنگ ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ اس کی طبیعت جانتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا اسی پر صبر کر۔ جب 3 دن ہو گئے، اس کے بعد بار بار آ رہا تھا، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، یا اللہ اس کو مال عطا فرما۔ جب آپ نے دعا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بکری دے دی، اس سے آگے 3 بچے آگے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اس کو یہ فرمایا تھا، فرمایا کہ جب اللہ آپ کو مال دے تو اس کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اس نے وعدہ کیا میں حق ادا کروں گا۔ تو جب بکریاں بڑھنے لگیں تو وہ مدینہ منورہ کے اندر سے اٹھ کر باہر چلا گیا جنگل کے کنارے۔ پہلے وہ ہر نماز میں شریک ہوتا تھا، اب صرف فجر کی نماز میں شریک ہوتا، باقی جنگل میں نماز پڑھ لیتا تھا۔ پھر بکریاں بڑھ گئیں اور جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں چارہ پورا نہیں ہو رہا تھا، تو جنگل کے اندر چلا گیا دور۔ پھر صرف جمعہ میں حاضر ہوتا تھا، آگے پیچھے حاضر نہیں ہوتا تھا۔ اور جب مال اور بڑھ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بندہ بھیجا کہ تیروں پر زکوٰۃ لازم ہے، زکوٰۃ ادا کر۔ اس نے کہا ہاں دوں گا۔ یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی 100% اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کا خود ذمہ لیتا ہے، اس کے مال میں نقصان نہیں ہوتا۔ اور جو اندازے لگائے بس اللہ کے راستے میں دیتا رہتا ہوں، میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، حساب نہیں کرتا۔ ہم اگر کسی سے ہم نے قرض لینا ہو، ہم نے دکان کا کھاتا بناتے ہیں، ہم 1-1 روپیہ لکھتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا سارا مال ہے، ہم کیسے اس کا حساب کریں، بڑا مشکل ہے حساب کرنا، بس ویسے اللہ کے راستے میں دیتے رہیں گے۔ یاد رکھنا اگر 1 روپے کی زکوٰۃ بھی بچ گئی، 1 روپے کی زکوٰۃ نہیں نکالی جو لازم تھی اور نہیں نکالی، قیامت کے دن قرآن نے ہمیں وعید سنائی ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جس نے مال کو روک کے رکھا اور زکوٰۃ ادا نہ کی، فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہا جائے گا اور اس کے مال کو انگارہ بنا کر اس کے پیشانی پر اور اس کے پہلو پر داغا جائے گا اور پیٹھ پر داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ چکھ لے مال کا مزہ، یہ وہی ہے جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ نے سنایا ہے۔ اس لیے مال کا سال کا پورا حساب، جس دن سال پورا ہو رہا ہے صاحب نصاب کے لیے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، انگریزی کی تاریخ کا اعتبار نہیں ہے، تمام اسلامی احکام چاند کے اعتبار سے۔ مثلا 29 رجب کو کسی کا سال مکمل ہو رہا ہے تو اگلے سال 29 رجب کو وہ حساب کرے، 1 دن پہلے اس کے پاس 10 روپے آئے ہیں، 1 دن کے بعد وہ نکل جائیں گے، 10 روپے اس کے حساب میں آتے تھے، اگلے دن حساب کرے گا تو وہ 10 روپے نکل جائیں گے، اس کی زکوٰۃ رہ جائے گی، تو اس کے ذمے یہ رہ جائے گا، اس لیے اسی دن حساب کرنا لازم ہے۔ جو حساب بنے، اگر موقع پر اس کے پاس رقم نہیں ہے تو حساب کر کے رکھ لے، تھوڑا تھوڑا دیتا رہے، لیکن حساب اسی دن کرنا لازم ہے۔ بہرحال میں دوسری طرف چلا گیا، ثعلبہ نامی آدمی نے زکوٰۃ نہیں ادا کی، یہ کہا کہ ابھی ادھر سے لے لو بعد میں دے دوں گا، جب واپس ہے کہتے ہیں میں بعد میں پہنچا دوں گا، اب جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پیغام پہنچا، آپ نے فرمایا کہ اب نہ اللہ اس کا مال قبول کرے گا نہ اللہ کا رسول قبول کرے گا۔ پھر وہ اس کو جب پتہ چلا تو وہ لے کر آیا مال، آپ نے فرمایا ہم قبول نہیں کریں گے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جس کا مال اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا ہم بھی قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آیات اتاری کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ مال دے گا تو ہم دیں گے، جب مال دے دیتا ہے تو پھر روک لیتے ہیں، بخل اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نفاق کا حکم جاری فرمایا کہ یہ آدمی منافق ہے، تو ایمان کی حالت میں تھا، مال کی وجہ سے منافق ہو کر مرا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو وہ چیز نہیں عطا کرتا، اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، اس لیے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسی آفت اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ وہ چیز تو نہیں دیتا، اس آفت کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا میں مایوس نہیں ہونا،
یہ نہ کہا کریں کہ میں تو گناہگار ہوں، کسی نیک آدمی سے دعا کروں گا تو قبول ہوگی، میری دعا قبول نہیں ہے۔ تمام ایمان والوں کی دعاؤں کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، سب کو خطاب ہے، فرمایا قال ربکم، جن جن کا وہ اللہ رب ہے، جن جن کا رب ہے ان سب کو خطاب ہے، تمہارا رب تمہیں یہ کہتا ہے ادعونی، میرے سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تفسیر روح المعانی میں ایک روایت ہے، کافر، سب سے بڑا کافر جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، پتہ ہے کون تھا؟ فرعون۔ ایک دن اس کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ ہمارا باغ سوکھ رہے ہیں، یہ دریائے نیل اور دجلہ یہ سارے بند ہو گئے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ان کو تو جاری کر دیں۔ تو اس نے اس وقت ان کو کہا ہاں ہاں صبح جاری کر دوں گا۔ ان کو اٹھا دیا، جب سارے چلے گئے، آدھی رات کو یہ اٹھا فرعون، اور اس نے محل چھوڑا، جنگل میں گیا، دریا کے کنارے پر ریتیلے ایک ٹیلے پر مٹی پر اس نے سجدہ کر لیا اور اللہ کو کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے، رب تو ہے، میں نہیں ہوں، تو اگر جاری کرے گا تو یہ دریا جاری ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا۔ روایت میں ہے ابھی وہ سجدے میں اسی دریا کے کنارے پر پڑا تھا کہ سر سر کی آواز شروع ہوئی، تو اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو دریا چل رہا تھا۔ ایک کافر جو بڑا کافر ہے جب اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مایوس ہرگز نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کبھی آزماتا ہے، دیکھتا ہے کچا ہے یا پکا ہے، تو اس وجہ سے دعائیں اللہ سے مانگیں، خوب مانگیں۔ اور اب دعاؤں کی خوب وعدے ہیں، آج کا دن ہے، اگلی رات ہے، اگلا دن ہے، اگلی رات ہے، اگلا دن ہے، اور عید کے دن جب رمضان بھی ختم ہو جاتا ہے شوال شروع ہوتا ہے۔ روایت میں ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ، جا کر یہ جتنے عید پڑھنے والے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو، ان کو کہو آج جو مانگو گے تمہارا قبول ہوگا۔ اس لیے اللہ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کے وعدے ہیں۔ میں اور آپ اللہ کے دروازے پر آئیں تو صحیح، مانگے تو صحیح، ہماری ضروریات اتنی ہیں کہ ہم صبح سے شام تک مانگتے رہیں، دعا پوری نہیں ہوگی۔ اپنے لیے مانگیں، جہان والوں کے لیے مانگیں۔ اگر اس طرف ہم آ گئے تو انشاءاللہ جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا، راستے کھولے گا، وہاں اللہ کی محبت بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ ایک روایت جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان سنایا، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ میں بندے کے بہت زیادہ قریب ہوں، میں بندے کے بہت زیادہ قریب ہوں، وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں اس کو اندر یاد کرتا ہوں، وہ مجھے باہر لوگوں کے سامنے یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ ایک دوسری روایت جس میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو الہا کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ الہا کا مطلب ہے کہ وہ آہوزاری کرتے ہیں، اگر آنسو بہا دیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، احب ہیں، احب ایک ہوتا ہے محبوب، ایک ہے بہت زیادہ محبوب۔ تو جو آنسو بہا دے اس کا دل اللہ تعالیٰ سیراب کر دیتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ محبوب کرتے ہیں۔ اور آہوزاری یہ ہے کہ جس طرح آہ کہتے ہیں، ملحد الہا کہتے ہیں اڑ کے مانگنا۔ اڑ کے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، نہیں پورا مانگتا رہے، جس طرح بچہ اپنے ابے سے کہتا ہے ابا پیسہ دے دو، ابا کہتا ہے بیٹا اس وقت پیسہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دے دو، میں تو لوں گا، میں تو لوں گا، آخر کار رونے لگ جاتا ہے۔ جب آنسو نکلتے ہیں تو جتنا پکا ارادہ کر کے بیٹھو نا باپ آج اس کو پیسے نہیں دینے، وہی باپ نکال کے دے رہا ہوتا ہے بھئی یہ لو، رو نا بس۔ یہ جو اس طرح اللہ سے مانگنا اس کو الہا کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جب ایک بندہ مانگتا ہے یدعو اللہ وہو غضبان وہو علیہ الغضبان، کہ ایک بندہ گناہگار ہے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، فیعرض علیہ اللہ عنہ، اس سے اللہ تعالیٰ اعراض کر دیتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں کرتا، پھر مانگتا ہے پھر قبول نہیں کرتا، پھر مانگتا ہے پھر قبول نہیں کرتا،
پھر اللہ تعالیٰ پھر مانگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو یہ میرا بندہ بڑا پکا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، اب میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اڑ کے مانگے، خوب مانگے، یہ عبادت میرے اور آپ میں آ جائے، حقیقت ہے اللہ کا قرب ملے گا اور ایسی لذتیں ملے گی، ایسا سکون ملے گا، کام نہ بھی ہو لیکن دل مطمئن ہوگا، ذہنی پریشر اور پریشانیاں یہ کم ہوں گی، اللہ کا تعلق بنے گا، اور اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں پورا نہ بھی کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ان دعاؤں کا انعام عطا کرے گا تو انسان خواہش کرے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہو۔ اس لیے ہمیں یقین کر کے اللہ سے مانگنا ہے، اور یہ یوں اڑ کے یا اللہ میرا یہی کام پورا کر دے، اس بات پر یہ تو یقین ہو کہ اللہ میری دعا قبول کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ مناسب ہوگا تو یہ دے گا، اگر مناسب نہیں ہوگا تو اس کا متبادل دے گا۔ ایک لطیفہ پہلے بھی سنایا، ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی جنگل میں گائے چرا رہا تھا، اس کی بڑی محبوب گائے تھی، اس نے پال رکھی تھی، خود چراتا تھا وہ۔ تو ایک دن گائے کو اس نے چھوڑا، کسی ضرورت کے لیے الگ گیا، واپس آیا تو گائے مری پڑی تھی اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ بڑا پریشان ہوا، اس نے وہیں کھڑے ہو کر دعا کی، یا اللہ کس ظالم نے میری اس گائے کو مارا ہے، جس نے میری گائے پر حملہ کیا میرے سامنے ابھی کر دے، میں اس کی بوٹی بوٹی کر دوں۔ تو بار بار مانگ رہے یا اللہ میرے سامنے کر دے، تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی، شیر سامنے آ گیا، جب شیر سامنے آیا تو بھاگا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی انسان کے لیے مصلحت کے ساتھ اس کے متبادل عطا کرتا ہے، اس لیے یہ اڑ کر کے میری یہی دعا قبول ہو، انسان کو کیا پتہ ہے اس میں اس کا نفع ہے یا نقصان ہے۔ بہرحال میری آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لمحات بچے ہوئے ہیں، ان لمحات میں اگر ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ ضرور راستہ نکالے گا۔ مشکلات ہر انسان پر آتی ہیں اور اس کا حل کا راستہ یہی، ہم اسباب بھی اختیار کریں، لیکن پہلے اللہ سے مانگ کر پھر اسباب اختیار کریں گے تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل